تو آپ نے فرمایا کہ پہلے مجھے ایک سوال کا جواب دو کہ جو اللہ نے مجھے پیغام اپنی طرف سے دے کر بھیجا تھا، کیا میں نے وہ اللہ کا پیغام آپ تک پہنچا دیا ہے؟ صحابہ اکرام نے یک زبان ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی اس پیغام کو ہم تک پہنچانے کا آپ نے حق ادا کر دیا ہے۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام نے میدان عرفات کے اندر اپنی انگلی کا 3 دفعہ آسمان کی طرف اشارہ کیا، اللہ مشہد، اللہ مشہد، اللہ مشہد، کہ اے اللہ پاک تیرے اتنے بندے گواہ ہیں کہ جو پیغام تو نے مجھے دے کے بھیجا میں نے اپنی امت تک پہنچایا ہے، تو بھی گواہ ہو جا، تو بھی گواہ ہو جا، تو بھی گواہ ہو جا۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے اپنے خطبے کے آخری حصے میں فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، کہ جو لوگ تم یہاں پر موجود ہو تم نے اس پیغام کو یہاں سے لینا ہے، اور جن جن اولاد آدم تک یہ پیغام نہیں پہنچا تم نے اس پیغام کو وہاں تک پہنچانا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو کم و بیش 1,40,000 وہاں میدان عرفات میں موجود تھے، انہوں نے حضور علیہ السلام کے اس پیغام کو پلے باندھا۔ انہوں نے آقا علیہ السلام کے وصال مبارک کے بعد بھی جہاں تک ہو سکا اس پیغام کو پہنچایا۔ اس کا نتیجہ تھا کہ اسلام کی ابھی پہلی سنچری ختم نہیں ہوئی تھی کہ 3 براعظموں تک اسلام کا پیغام پہنچ چکا تھا۔ براعظم ایشیا، براعظم افریقہ اور براعظم یورپ تک پہلی صدی کے اندر ہی یہ پیغام پہنچ چکا تھا جو نبی کریم علیہ السلام نے یہ پیغام دیا۔ آج آپ دیکھتے ہیں ترکی میں آپ جاتے ہیں، وہاں آپ کو صحابہ اکرام کی قبریں ملتی ہیں، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کا مزار وہاں ہے۔ اسی طرح آپ جارڈن میں جاتے ہیں، وہاں صحابہ اکرام کی آپ کو قبریں ملتی ہیں، سیریا میں جاتے ہیں وہاں ملتی ہیں، یہاں تک کہ افریقہ تک صحابہ اکرام پہنچے۔ انہوں نے اس پیغام کو اپنے پلے باندھا اور انہوں نے اس پیغام کو جہاں تک ہو سکا اس کو پہنچایا۔ کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، کہ جو یہاں موجود ہو وہ اس پیغام کو وہاں تک پہنچاؤ جن لوگوں تک یہ میسج، یہ پیغام نہیں پہنچا ہے۔ تو یہ نبی کریم علیہ السلام کا وہ خطبہ حجت الوداع ہے جو آپ نے 9 ذوالحج 10 ہجری جمعہ کے دن میدان عرفات کے اندر کم و بیش 1,40,000 صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی توفیق عمل عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر الجزاء فی الدارین۔